بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ تمہاری کوشش کی ایسی کی تیسی، تم نے تو مجھے یہ بھی کہا تھا کہ وہ لوگ پولیس کی کسٹڈی سے نکل ہی نہیں سکتے۔ کتنی ہوشیاری سے وہ لوگ رات کے اندھیرے میں وہاں سے نکل گئے اور تم کچھ بھی نہیں کر سکے۔ مجھے بس اس بات کا جواب دو کہ تم کچھ کر سکتے ہو یا نہیں۔ وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا، جی سر، ہم آپ کی بات کو مکمل طور پر سمجھ رہے ہیں۔ آپ کا غصہ بالکل جائز ہے، لیکن ایسا کچھ ہو جائے گا یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ پلیز سر، ہماری اس غلطی کو معاف کر دیں۔ ہم ان مجرموں کو جلد دوبارہ پکڑ لیں گے۔ تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں۔ اب اس کیس کو مجھے میرے طریقے سے ہینڈل کرنا پڑے گا۔ وہ غصے سے کہتا اپنا موبائل فون بند کر چکا تھا، جبکہ اپنے سیکیورٹی گارڈ سے کہہ کر اس نے اپنی سیکیورٹی مزید ٹائٹ کروانے کا حکم جاری کر دیا تھا کہ ہیر کو وہ اب کسی بھی طرح خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ پہلے تو اسے لگا تھا کہ وہ لوگ معمولی ہیں جو اغوا کے کیس میں شامل ہیں۔ اسے یہی لگا تھا کہ یہ چھوٹے موٹے مجرم ہیں، وہ اغوا کے کیس کے سلسلے میں اسے لے کر جا رہے تھے۔ لیکن پھر بعد میں ان کے لیے بڑے بڑے لوگوں کا فون آنا اور اس کیس میں سیاست کے بڑے بڑے لوگوں کی دلچسپی دکھانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، بلکہ ان کا تعلق کسی مضبوط گینگ سے ہے۔ وہ کسی گینگ سے نہیں ڈرتا تھا، لیکن اب بات مافیا کی طرف جا رہی تھی۔ ان لوگوں کا اتنی مضبوط سیکیورٹی سے غائب ہو جانے کا مطلب یہی تھا کہ اس کے پیچھے کوئی بہت مضبوط ہاتھ ہے، اور وہ ہیر کو کسی بڑے خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اس کیس سے کہیں نہ کہیں ہیر کی زندگی جڑی ہوئی تھی۔ وہ ہیر کو کسی طرح کی مصیبت میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ ابھی اسے اس ڈر سے نکلنے میں وقت لگ رہا تھا، اور اگر اسے یہ پتہ چل جاتا کہ اس کے اغوا کار جیل سے باہر آزاد گھوم رہے ہیں تو وہ ایک بار پھر سے خوف کی زد میں آ جائے گی۔ اسی لیے اس نے یہ بات سب سے چھپانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ایام ہیر کی طرف سے ریلیکس ہو گیا تھا۔ وہ نوٹ کر رہا تھا کہ کچھ دنوں سے اس کی حالت سنبھل چکی تھی۔ وہ اب روحی کے ساتھ باہر گھومتی تھی اور زیادہ تر وہ لوگ باغ میں ہی رہتی تھی۔ اسے باغ والی جگہ پسند تھی اور وہ اس چیز کو لے کر پرسکون تھا۔ لیکن اب اس کا سکون غرق ہو چکا تھا۔ اگر یہ بات ہیر کو پتہ چلتی ہے کہ وہ کبھی اتنی خوشی سے یہاں وہاں نہ گھوم پاتی، وہ ایک بار پھر سے اس ڈر کی زد میں آ جاتی، اور وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ حویلی سے باہر جانے کی غلطی اس نے اب تک نہیں کی تھی دوبارہ، اور نہ ہی وہ ایسا کوئی ارادہ رکھتی تھی۔ تانیہ نے اسے بہت بار باہر چلنے کے لیے کہا بھی تھا، لیکن وہ نہیں مانی، اور خود اس نے بھی اسے باہر جانے کے لیے نہیں کہا تھا، کیونکہ باہر خطرہ تھا اور اب اس کا خطرہ مزید بڑھ چکا تھا۔ وہ لوگ پولیس کی گرفت سے نکل چکے تھے اور وہ لوگ آزاد تھے اور اسی علاقے میں موجود تھے، اور کبھی بھی کسی بھی وقت ہیر پر حملہ کر سکتے تھے۔ حویلی کے اندر کسی چیز کا ڈر نہیں تھا۔ یہاں پر کوئی پرندہ بھی اس کی اجازت کے بنا پر نہیں مار سکتا تھا، لیکن باہر کچھ بھی ہو سکتا تھا، اسی لیے وہ خود اب اس کے باہر بھیجنے کے حق میں نہیں تھا۔ بابا دانی، آئیں ہم کھیلتے ہیں۔ دوست نے آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے۔ بابا جانی، آئیں نا ہم کھیلتے ہیں۔ دوست نے آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے اور وہ مجھے ڈھونڈ رہی ہے۔ میں آپ کے پاس ہوں۔ وہ مزے سے اسے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ اس کے انداز پر وہ مسکرا دیا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ وہاں لے کر جانا چاہتی تھی، لیکن اسے وہاں جانا عجیب لگ رہا تھا۔ اسے اپنی بیٹی کی یہ عادت بہت پسند تھی کہ وہ اس کی بات کو ایک ہی بار کہنے پر مان جاتی تھی۔ اس نے ہیر کو چاچی کہنے سے منع کیا تو وہ اس کی یہ بات مان گئی تھی۔ اس نے پوچھا تھا کہ وہ اسے چاچی کیوں نہ کہے، جس پر اس نے کہا تھا کیونکہ روحی کے بابا نہیں چاہتے۔ بس اس کے بعد اس نے ہیر کو دوست کہنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اس کے معصوم چہرے کو دیکھ رہا تھا جو اسے وہاں لے جانے کی ضد پر قائم تھی۔ آخر مجبور ہو کر اس نے اپنے قدم اس طرف بڑھا دیے تھے جہاں وہ آنکھوں پر پٹی باندھے کبھی ادھر کبھی ادھر روحی کو آواز دے رہی تھی، کدھر ہو روحی جانو، میں آپ کو نہیں ڈھونڈ پا رہی ہوں، پلیز آپ مجھے آواز دو، آئی پرامس یہ چیٹنگ بالکل نہیں ہوگی،
بس میں آپ کی طرف آنے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی بول رہی تھی۔ اس کے کہنے پر روحی اس کا ہاتھ چھوڑ کر دوسری طرف بھاگ گئی تھی۔ اس کے قدموں کی آواز پر وہ مسکرائی تھی کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ روحی اس طرف بھاگی ہے۔ اپنی بیٹی کی چالاکی پر وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ روحی، کم از کم چھوٹا سا کہا ہی لگا دو تاکہ میں آسانی سے آپ تک پہنچ سکوں۔ میری باری کب آئے گی؟ وہ اداسی سے اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اوکے، میں یہاں ہوں، اسے اپنے پیچھے سے آواز سنائی دی، جبکہ وہ اپنے باپ کے ساتھ کھڑی اسے آواز دیتی پھر سے دوسری جانب بھاگ گئی تھی۔ اسے ان کا کھیل بہت دلچسپ لگ رہا تھا۔ اس کی بیٹی ضرورت سے زیادہ ہوشیار تھی، یا پھر یہ کھیل کھیلا ہی اس طریقے سے جاتا تھا۔ اس نے یہ گیم کبھی بھی نہیں کھیلی تھی۔ وہ مکمل طور پر انجان تھا ان سب چیزوں سے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اسے کافی دلچسپی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی بیٹی کی بھی یہ فیورٹ گیم تھی، ورنہ باقی کھیل تو وہ کھیل میں بھول جایا کرتی تھی۔ وہ بہت دلچسپی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ آنکھوں پر پٹی باندھے اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی یا بھاگنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ تو بس اپنے سینے پر اس کے نازک سے ہاتھ کا لمس محسوس کر رہا تھا۔ پکڑ لیا، میں نے روحی کو پکڑ لیا۔ دیکھا، اتنا بھی مشکل نہیں تھا آپ کو پکڑنا۔ آپ چاہے کتنا ہی دور کیوں نہ بھاگ جائیں، لیکن آپ اتنی لمبی کیسے ہو گئیں؟ اچھا، تو میرے سامنے تانیہ کھڑی ہے، لیکن یہ تم بھی اتنی لمبی نہیں تھی۔ اور اتنے سخت بازو، وہ اپنی ہی روانی میں بولے جا رہی تھی، جبکہ وہ اپنے بے حد قریب اس کے ہونٹوں کی حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ جب پیچھے سے اسے اپنی بیٹی کی کھلکھلاہٹ کی آواز سنائی دی، وہ ناچتے ہوئے تالیاں بجاتے اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، بابا جانی پکڑے گئے، اب بابا جانی آنکھوں پر پٹی باندھیں گے۔ وہ جانتا بھی نہیں تھا کہ روحی اسے بھی اپنے اس کھیل میں شامل کر چکی تھی، جبکہ اس کی آواز سن کر ہیر نے فٹافٹ اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تھی۔ میں صرف کھڑا تھا، مجھے روحی یہاں زبردستی کھینچ لائی، نہ جانے کیوں، اس نے وضاحت دی تھی، جبکہ وہ اس سے دور ہٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے یہ کھیل نہیں آتا، اور نہ میں یوں آنکھوں پر پٹی باندھ کر اپنی چیٹر بیٹی کو ڈھونڈ سکتا ہوں۔ اس کی بات پر ہیر کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ چلو چلو دوست، اب بابا جانی کی آنکھوں پر پٹی باندھ دو۔ وہ اتنی آسانی سے اسے بخشنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، جبکہ وہ نہیں کرتا رہ گیا۔ نئی دوست نے آپ کو پکڑا ہے، اب رولز کے حساب سے آپ کی باری ہے، آپ کو ہمیں پکڑنا پڑے گا، چلو چلو۔ وہ اسے یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دینے والی تھی، جبکہ اس کی ضد پر مجبور ہو کر نیچے زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ ہیر تو پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ ٹیڑھی میڑھی جیسے باندھ سکتی تھی، اس کی آنکھوں میں پٹی باندھ گئی تھی۔ ایام کو اپنی بیٹی کے پٹی باندھنے کا اسٹائل پسند آیا تھا۔ وہ آسانی سے سب کچھ دیکھ پا رہا تھا۔ ہیر کو بھی اس کی پٹی دیکھ کر ہنسی آئی تھی۔ دوست، بابا کو دکھتا ہے سب کچھ، آپ باندھو۔ اسے جلدی احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس کام کو نہیں کر پا رہی، اسی لیے اس نے اسے پکارا، ارے روحی، مجھے صرف تھوڑا تھوڑا دکھتا ہے، اتنا الاؤڈ ہوتا ہے۔ اس نے اسے نیا رول سمجھانا چاہا، جس پر اس نے ہیر کو دیکھا۔ ہیر نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ وہ اپنی بیٹی کو چیٹر کہہ رہا تھا اور خود نئے رولز بنا رہا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ منہ کے ڈیزائن بناتی اسے گھورتے ہوئے بولی۔ ہیر کو تو بے ساختہ اس پر پیار آیا تھا۔ جی آئیں دوست صاحبہ، باندھیے، ورنہ نہ تو یہ آپ کو یہاں سے جانے دے گی اور نہ ہی مجھے۔ اسے اتنی دیر خاموشی سے روحی کے ساتھ اشاروں میں باتیں کرتے دیکھ وہ کب سے نوٹ کر رہا تھا۔ وہ خود ہی آگے آتے ہوئے بولا۔ ہیر نے ہاں میں سر ہلا کر فوراً ہی ان کے پیچھے جاتے ہوئے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، لیکن اس کی ہائٹ کافی زیادہ تھی۔ ہیر اسے کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی کہ وہ تھوڑا سا جھک جائے، لیکن شاید وہ خود ہی سمجھ گیا تھا۔ اسے جھکنا پڑا تھا، لیکن شاید یہ جھکاؤ اس کے لیے برا نہیں تھا۔ وہ اس کے سامنے جھکا مسکرا رہا تھا، جبکہ وہ مضبوطی سے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ چکی تھی۔ چیٹنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کی اتنی مضبوطی سے پٹی باندھنے پر وہ مسکرا دیا تھا۔ اس کی بیٹی اور اس کی دوست کے کھیل کے اصول کافی سخت تھے،
اور اب پھر روحی بھاگ رہی تھی، جبکہ وہ کچھ فاصلے پر جا کر وہیں رکھے بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ اسے ایام کے ساتھ کھیلنے میں دلچسپی نہ تھی، وہ تو صرف روحی کو خوش کرنا چاہتی تھی۔ دوست آؤ نا، مزہ آ رہا ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں دوست، آپ کھیلوں میں تھک گئی ہوں، اب میں تھوڑی دیر یہاں بیٹھوں گی، تب تک آپ اپنے بابا جانی کے ساتھ کھیلو، وہ پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے بولی تو وہ بھاگ کر اپنے بابا جانی کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو گئی۔ وہ دور بیٹھی انہیں دیکھ رہی تھی، وہ اس کے بے حد قریب کھڑا تھا، وہ اس کی پرفیوم سے بھی اندازہ نہ لگا سکی کہ وہ تانیہ نہیں بلکہ ایام ہے، وہ کوئی بچی یا لڑکی نہیں بلکہ کوئی مرد ہے۔ وہ کتنی پاگل تھی، پتہ نہیں اب یہ آدمی اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ روحی نے اچانک اسے چاچی کہنا چھوڑ دیا تھا، اسے عجیب تو لگا، لیکن تانیہ نے کہا کہ اس نے روحی کو بولا تھا کہ ہیر اس کی اور روحی کی دوست ہے، جس پر روحی نے اسے دوست کہنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ چاچی چاہتی ہے کہ وہ صرف روحی کی دوست بنے، تانیہ کی نہیں۔ وہ اپنی سوچوں میں اسے دیکھ رہی تھی۔ ایام جی سمجھ گئے ہوں گے کہ میں غلط فہمی کے تحت ان کے پاس آ گئی ہوں، میرا نہیں خیال کہ وہ میرے بارے میں کچھ غلط سوچ رہے ہوں گے۔ وہ اپنی ہی سوچ میں مصروف تھی جب تانیہ بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ تانیہ سے باتوں میں مصروف ہو گئی تھی، جب روحی کی حرکتوں کو دیکھ دیکھ کر وہ ہنس رہی تھی۔ وہ کسی طرح سے ایام کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی اور ایام اس گیم میں بری طرح سے پھنس چکا تھا۔ اور پھر آخر کار اس کا موبائل فون بجنے لگا، تبھی جا کر اس نے تھوڑا سکون کا سانس لیا اور اپنا موبائل لے کر ایک طرف ہو گیا، کیونکہ اس کے فون پر سعد کی کال آ رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے بھی سعد سے بات کر سکتا تھا، لیکن یقیناً وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے رہے ہوں گے، یہ سوچ کر وہ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو گیا۔ جبکہ روحی ان دونوں کے بیچ آ کر بیٹھ گئی تھی، وہ تانیہ سے بات کرتی روحی اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام کر اپنی طرف کر لیتی تھی۔ تانیہ کو اس کی حرکتوں پر ہنسی آ رہی تھی، جبکہ ہیر اب پریشان ہونے لگی تھی۔ روحی کو اس کی عادت ہوتی جا رہی تھی، وہ 1.5 سال کی معصوم بچی اسے بہت زیادہ چاہنے لگی تھی، اور جب وہ یہاں سے چلی جائے گی تو وہ کیا روحی کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی؟ اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیوں روحی کو لے کر یہ سوال آیا تھا۔ السلام علیکم لالا، کیسے ہیں آپ؟ خیریت تو ہے نا؟ سعد نے اس کے فون اٹھاتے ہی کہا۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ کب تک آ رہے ہو واپس؟ ہیر سے بات ہوتی رہتی ہے تمہاری؟ وہ صوفے پر بیٹھ کر اس سے سوال کرنے لگا۔ نہیں، ہیر سے میری بات نہیں ہو سکی کچھ دنوں سے، آج فون کروں گا وقت ہی نہیں مل رہا تھا اسے فون کرنے کا۔ اس نے بات گول مول کی تھی، کیونکہ ہیر کا سوال یہ تھا کہ وہ کب تک واپس آئے گا اور اس کی پرابلم کیا ہے۔ ہیر جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، اور وہ اپنا مسئلہ اس کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے اس نے کال کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا، ہیر پر دوبارہ تو کسی نے حملہ نہیں کیا نا؟ میرا مطلب ہے کہ دوبارہ کسی نے اس طرح کی کوئی حرکت تو نہیں کی؟ میں جانتا ہوں میری وجہ سے آپ بھی بہت بڑی پرابلم میں پھنس گئے ہیں، لیکن میں بہت مجبور ہوں، میں بہت جلد واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ وہ یقین دلا رہا تھا، لیکن اس کا انداز کافی ڈرا ہوا تھا، وہ کسی چیز سے خوف زدہ تھا۔ نہیں سعد، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہیر پر دوبارہ کسی نے حملہ نہیں کیا، وہ گھر کے اندر ہے اور بالکل محفوظ ہے، میں نے سیکیورٹی بھی ٹائٹ کر دی ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، تم آرام سکون سے اپنا کام ختم کر کے واپس آ جاؤ۔ اس کا ہیر کی فکر کرنا نہ جانے کیوں اسے برا لگا تھا۔ اس نے جواب دیا، مجھے آپ پر پورا یقین ہے، لیکن اب ڈر بھی لگتا ہے، پتہ نہیں ان لوگوں کا کیا مقصد تھا۔ میری عزت آپ کے پاس ہے لالا، وہ بہت عاجزی سے بولا، جب تک ہیر یہاں پر ہے وہ بالکل ٹھیک رہے گی، اس کی طرف سے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے اسے پورا یقین دلایا تھا۔ تھینک یو سو مچ لالا، ہیر کو گھر سے باہر مت نکلنے دیجیے گا، نہ جانے وہ لوگ کون ہیں، ہو سکتا ہے وہ دوبارہ یہ حرکت کرنے کی کوشش کریں، اس نے اپنا ڈر چھپاتے ہوئے کہا تھا، جبکہ ایام اس کے ڈر کو اس کی محبت سمجھ کر اسے دلاسا دینے لگا تھا کہ دوبارہ ایسا ہوا بھی تو ایام ہیر کو کچھ نہیں ہونے دے گا۔ سر، ہمیں کسی بھی طرح اس لڑکی کو اس حویلی سے باہر نکالنا ہوگا، اس حویلی کی سیکیورٹی کافی زیادہ ٹائٹ ہے، جب تک وہ لڑکی خود باہر نہیں نکلتی تب تک ہم لوگ حملہ نہیں کر سکتے۔
یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ وہ آدمی کافی زیادہ پاور میں ہے، اس کا تعلق بہت پاورفل سیاسی پارٹی سے ہے۔ وہ اتنی آسانی سے اپنے گھر آئے مہمان کو خطرے میں نہیں آنے دے گا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ایام سکندر کے ساتھ اس لڑکی کی رشتہ داری کیا ہے، وہ کیوں اسے بچا رہا ہے۔ وہ ہمارے راستے میں آ گیا اور پاگلوں کی طرح مجھے مارنے لگا سر۔ اس نے تو میری حالت خراب کر دی تھی۔ اتنے زور کے مکے تو مجھے پولیس والوں نے نہیں مارے جتنی زور سے اس نے مجھے مارا ہے۔ اگر وہ پولیس والے اسے نہ پکڑتے تو وہ مجھے جان سے مار ڈالتا۔ ہمیں اس لڑکی کو آپ تک پہنچانے کے لیے سب سے پہلے اس گھر سے نکالنا ہوگا۔ جب تک وہ ایام سکندر کے گھر سے نہیں نکلتی ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو وہ اس گھر سے کیسے نکلے گی؟ اس لڑکی کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ لڑکی کسی سات نامی آدمی کے نکاح میں ہے، وہ سات کی بیوی ہے۔ ایام سکندر کے ساتھ اس کا کوئی بھی تعلق ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لڑکی کا تعلق سیدھے سیدھے سات نامی بندے سے ہے، اور یہی لڑکی اس آدمی کی کمزوری بھی ہے۔ اس آدمی کی کمزوری کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں وہ لڑکی چاہیے ہر قیمت پر۔ تم لوگ کس طرح سے اسے یہاں لے کر آتے ہو یہ تم لوگوں کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ لڑکی مجھے کسی بھی قیمت پر چاہیے۔ اس کا باس غصے سے بولا تھا۔ سر وہ لڑکی تب ہمارے ہاتھ آئے گی جب اس گھر سے نکلے گی۔ وہ حویلی سے نکل ہی نہیں رہی۔ ہم 24 گھنٹے اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں، لیکن کسی بھی طریقے سے ہم اس گھر کے اندر نہیں گھس پا رہے کیونکہ سیکیورٹی بہت زیادہ ٹائٹ ہے۔ کوئی راستہ نہیں ہے ایام سکندر کے گھر اندر جانے کا۔ حویلی پوری طرح سے محفوظ ہے، چاروں طرف گارڈز کھڑے ہیں، وہ بھی 24 گھنٹے کی سروس پر۔ ہمیں کوئی راستہ نہیں مل رہا جس سے ہم اندر جا سکیں۔ سر بس ایک بار وہ لڑکی نظر آ گئی تو ہم کسی بھی طریقے سے اسے آپ تک لے آنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بس وہ ایک بار اس گھر سے باہر نکل آئے۔ کوئی تو طریقہ ہوگا ہی نا اسے اس گھر سے نکالنے کا۔ کچھ بھی کرو لیکن اسے یہاں لے کر آؤ۔ وہ لڑکی ہمارے دشمن کی کمزوری ہے، اور دشمن کی کمزوری کو استعمال کر کے ہی ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائیں گے۔ اس کا انداز انہیں بہت کچھ جتلا گیا تھا۔ ہائے اللہ، مر گئی امی! فون کان سے لگائے اپنی بھابھی کے کال آنے پر خوش ہو رہی تھی جب ان کے بیٹے نے بتایا کل رات سے ان کا بھائی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اسپتال میں داخل ہے، حالت بہت نازک ہے۔ ڈاکٹر نے امید چھوڑ دی ہے۔ آخری بار آ کر اپنے بھائی کی طرف سے ملنے والی خبر سے ان کی حالت ہی خراب ہونے لگی تھی۔ اتنی بری خبر سن کر وہ دل تھام چکی تھی۔ ان کا ایک ہی بھائی تھا جس کے بارے میں یہ خبر سن کر بہت تکلیف میں تھی وہ۔ اللہ پاک میرے بھائی کو زندگی دے، اسے کچھ بھی نہ ہو، وہ بہت زیادہ روتے ہوئے بول رہی تھی جب ہیر آ کر ان کے پاس بیٹھی اور انہیں سہارا دینے لگی۔ ہاں ہاں بھابھی، میں آ جاؤں گی، آپ فکر نہ کریں، میں وقت پر پہنچنے کی کوشش کروں گی۔ میں ایسا کروں گی کہ آج رات ہی یہاں سے نکل جاؤں گی۔ اللہ پاک میرے بھائی کو لمبی زندگی دے، اس پر آئی ہر مصیبت کو ٹال دے۔ وہ اپنے بھائی کے لیے ڈھیروں دعائیں مانگتے ہوئے فون پر کہہ رہی تھیں، جبکہ ہیر ان کے پاس ہی بیٹھی ان کے کچھ کہنے کی منتظر تھی۔ فون بند کرتے ہوئے وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ ہیر، رات کو 7 کے ماموں کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ اسپتال میں داخل ہیں۔ ڈاکٹر نے کوئی اچھی امید نہیں تھی۔ اللہ پاک میرے بھائی کو زندگی دے، اسے کچھ بھی نہ ہو، مجھے اس سے ملنے جانا ہوگا۔ جی جی امی، آپ ضرور جائیں، ہم ساتھ چلیں گے۔ میں بھی ابھی اپنا سامان تیار کرتی ہوں، آپ پلیز گھبرائیے نہیں، انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ان کی زندگی میں برکت ڈالے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، وہ اپنی طرف سے انہیں دلاسا دیتے ہوئے کہہ رہی تھی، لیکن وہ اس کے ساتھ جانے کا سن کر اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ نہیں نہیں، تو نہیں جائے گی، میں اکیلے جاؤں گی۔ ہیر، تیرا یہاں سے نکلنا ٹھیک نہیں ہے، تو اس 4 دیواری کے اندر محفوظ ہے، تو یہیں پر رہے گی جب تک سعد واپس پاکستان نہیں آ جاتا، تو یہاں سے کہیں نہیں جائے گی، اور میں بھی زیادہ دن نہیں رہوں گی۔ اللہ پاک خیریت کرے، میرے بھائی کے ٹھیک ہوتے ہی میں واپس آ جاؤں گی۔ میری جان، تو یہیں پر رک، وہ اسے بے حد پیار سے سمجھا رہی تھی، لیکن اپنے بھائی کی زندگی کے خاطر وہ اتنی مشکل وقت میں اپنی ساس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ نہیں امی، وہاں آپ کو میری ضرورت ہوگی، میں ہرگز آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی، مجھے آپ کے ساتھ آنا ہوگا، وہ انہیں سمجھاتے ہوئے بول رہی تھی۔ نہیں نہیں، میں اپنا خیال رکھ لوں گی، تو یہاں اپنا خیال رکھ، تو یہاں پر محفوظ ہے، میں تجھے کسی خطرے میں نہیں ڈال سکتی میری جان۔ سمجھنے کی کوشش کر، اس 4 دیواری کے اندر
محفوظ ہے تو، یہاں 1000 طرح کے گارڈز تھے تیری رکھوالی کے لیے، وہاں میں بوڑھی جان تجھے کیا سنبھالوں گی؟ اگر پھر سے کسی نے تجھ پر حملہ کر دیا تو ماشاء اللہ سے تو بہت خوبصورت ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو تجھے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی ہے دوبارہ کی جائے۔ کیا تو نے خبروں میں کبھی نہیں سنا کہ کس طرح خوبصورت لڑکیوں کو اغوا کر کے دوسرے ملک جا کر بیچا جاتا ہے اور ان کی زندگی برباد کر دی جاتی ہے؟ میں تجھے اپنے ساتھ لے کر ہرگز نہیں جاؤں گی۔ جب تک تیرا مضبوط سائبان تیرے پاس واپس نہیں آ جاتا تب تک تو میرے ساتھ کہیں نہیں جائے گی، تو یہیں اسی گھر میں رہے گی، اور میں بھی جلدی واپس آ جاؤں گی۔ تو گھبرا مت، یہاں تو اکیلی تھوڑی ہے، روحی ہے، تانیہ ہے، ایام ہے تیرا خیال رکھنے کے لیے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے پیار سے سمجھا رہی تھی، جبکہ وہ کچھ بھی بول نہیں پائی۔ وہ یہ بھی نہیں کہہ پائی اسے کسی انجان مرد کے ساتھ اس کے گھر میں رہنا عجیب لگ رہا ہے، لیکن اس نے ایام میں کوئی بری عادت نہیں دیکھی تھی۔ بہت اچھا انسان تھا، تعریف کے قابل تھا۔ وہ اس کے بارے میں کچھ غلط سوچ کر خود کو شرمندگی میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ آخرکار وہ انہیں اکیلے بھیجنے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ جی میں نے بھی سنا کہ آپ کے بھائی کو رات کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، مجھے بہت افسوس ہوا یہ جان کر۔ اب میں نے آپ کی تیاری کروا دی ہے، میرا ڈرائیور آپ کو گھر تک چھوڑ کر آ جائے گا۔ ٹرین کی ٹکٹ بک نہیں کروائی میں آپ پر بھی کسی طرح کا خطرہ مول نہیں لے سکتا، اسی لیے واجد آپ کو گھر تک چھوڑ کر واپس آئے گا۔ اگر آپ واپس آنا چاہیں تو اس کے ساتھ ہی آ جائیے گا، اور ہیر کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہاں پر بالکل محفوظ ہے۔ جب تک وہ یہاں رہے گی کوئی بھی اسے کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ یہ میری ذمہ داری ہے، اور سچ کہوں تو سعد نے بھی مجھے فون کر کے یہی کہا ہے کہ ہیر کو گھر سے باہر نہ نکالا جائے۔ تب تک تو ہرگز نہیں جب تک ان لوگوں کے بارے میں سب کچھ پتہ نہیں چل جاتا۔ اور ہیر آپ کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جب تک چاہیں اس گھر میں آرام سے رہ سکتی ہیں۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مس ثانیہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، اور پھر یہاں آپ کو خوش رکھنے کے لیے روحی ہے نا۔ آپ کی دوست آپ کو بور تو ہرگز نہیں ہونے دے گی۔ اس نے روحی کی طرف اشارہ کیا تو وہ مسکرا دی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اسے اکیلے یہاں رہنے میں اچھا محسوس نہیں ہو رہا، اسی لیے اس نے مس ثانیہ کو چند دن کے لیے یہاں اسی گھر میں رہنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ تانیہ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ ویسے بھی 10:30 بجے کے بعد ہی گھر جاتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ گھر میں رہنے کے لیے بھی تیار ہو گئی تھی۔ اسے اس پر کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنی طرف سے حفاظتی اقدامات کر رہا تھا، تو اس نے بھی کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ اسے یہ جان کر خوشی ہو رہی تھی کہ وہ اس کی پرابلم کو سمجھ رہا ہے۔ امی کل صبح یہاں سے نکلنے والی تھیں، ڈرائیور خود ہی انہیں گھر تک چھوڑ کر آنے والا تھا۔ وہ ان کا سارا سامان تیار کر چکی تھی اور دعا مانگ رہی تھی کہ ماموں جلد از جلد ٹھیک ہو جائیں اور وہ واپس یہاں آ جائیں، کیونکہ سعد کی اجازت کے بنا وہ کہیں بھی نہیں جا سکتی تھی، اور سعد کا یہی کہنا تھا وہ اسی گھر میں رہے گی۔ امی کا اگر جانا ضروری نہ ہوتا تو یقیناً وہ بھی اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جاتی، لیکن ان کا جانا بہت ضروری ہو گیا تھا، اسی لیے اس نے اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ صبح ہوتے ہی امی اپنے جانے کی تیاری مکمل کر چکی تھی۔ اسے ہزاروں ہدایات دینے کے بعد آخر وہ ڈرائیور کے ساتھ جانے لگی۔ وہ بھی انہیں اپنا خیال رکھنے کا کہتی انہیں الوداع کہہ چکی تھی۔ ان کے جاتے ہی روحی اس کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو گئی۔ اس نے ایک ایک کر کے آج اسے پورا گھر دکھایا تھا۔ ایک ایک کمرہ، اندر سے سارے کمرے ایک جیسے دکھتے تھے، اور کچھ کمروں کی بناوٹ تو بالکل ایک جیسی تھی، لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس رات کے بعد وہ کوئی بھی غلطی نہیں کرتی تھی۔ وہ اپنے روم میں جانے سے پہلے ایک دفعہ تانیہ سے احتیاطی طور پر پوچھ لیتی تھی کہ اس کا کمرہ کون سا والا ہے۔ اس نے امی سے کہا تھا وہاں پہنچتے ہی اسے فون کرے۔ اس نے اپنا موبائل چارج پر لگایا اور پھر سارا دن روحی کے ساتھ اس محل نما گھر میں ادھر سے ادھر گھومتی رہی۔ جب تک تانیہ اپنا کام ختم کرتی تب تک وہ پورا گھر دیکھ چکی تھی، اور اب وہ تینوں بیٹھ کر روحی کی فیورٹ پرنسس مووی دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ اسے بھی کافی زیادہ پسند آ رہی تھی، لیکن تانیہ کو شاید اس میں کچھ زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا۔ لیکن روحی کی خاطر بیٹھے وہ
تبصرہ بھی کر رہی تھی کیونکہ اس کی میڈم روحی چاہتی تھی ایسا کیا جائے۔ کبھی کبھی اسے تانیہ پر ترس آتا تھا، اکثر وہ روحی کی الٹی سیدھی حرکتوں سے تنگ بھی آ جاتی تھی، لیکن مجبوری تھی کہ وہ اسے غصہ نہیں کر سکتی تھی، اسے ڈانٹ نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس معاملے میں ایام بہت زیادہ اسٹرکٹ تھا۔ وہ کسی کو بھی روحی پر چلانے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ یہ نوکر تھے، اپنی تنخواہ لیتے تھے اور روحی کی ہر چیز برداشت کرنا ان کا کام تھا، لیکن بے شک اسے کتنی بھی تنخواہ کیوں نہ ملتی ہو، لیکن کچھ چیزیں بچوں کی مائیں ہی برداشت کرتی ہیں۔ میں روحی کی ماں نہیں تھی، اس کی ساری ذمہ داری ان ملازموں پر تھی۔ ہاں مگر ہاں لیکن یہ الگ بات تھی کہ اگر وہ تھوڑا بہت تنگ کرتی تھی تو وہ ہر کسی سے بہت پیار بھی کرتی تھی۔ وہ بہت اچھی بچی تھی، ساری ضد شرارت صرف اپنے بابا سے ہی کرتی تھی، جو اس کی ہر ضد پوری کرتے تھے۔ روحی سب کے ساتھ بہت پیار سے رہتی تھی، وہ ان سب کو اپنی فیملی سمجھتی تھی۔ اس معصوم سی بچی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نوکر یا ملازم کسے کہتے ہیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ سب اسے بھی بہت پیار سے محبت سے رکھتے تھے۔ تانیہ کبھی کبھی اس کے ساتھ کھیلتے ہوئے تھک جاتی تھی اور اسے انکار کر دیتی تھی مزید نہ کھیلنے کا، جس پر وہ ضد کرتی تھی، اور وہ اس کی ضد پر اسے ڈانٹ نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ اس کی ماں نہیں تھی۔ اگر اس کی ماں ہوتی تو یقیناً وہ ضدی ہرگز نہیں ہوتی۔ آج اس کی ساری سوچیں روحی کی طرف آ گئی تھیں۔ اس کی زندگی میں کسی چیز کی کمی تو نہیں تھی سوائے اس کی ماں کے، اور اس کمی کے ساتھ اس میں بہت ساری ایسی عادات تھیں جو اتنی چھوٹی بچی میں نہیں ہونی چاہیے۔ اسے پتہ نہ چلا، شاید اس کی ماں اسے پیدا کر کے چھوڑ گئی تھی، یقیناً ایام کی طلاق ہو چکی تھی، تبھی اپنی بیٹی کو اکیلے پال رہا تھا، لیکن وہ اپنی بیٹی کو جائز ناجائز کی تمیز نہیں سکھا رہا تھا، صرف اس کی ہر ضد کو پوری کر رہا تھا، اس کی ہر خواہش اس کے کہنے سے پہلے اس کے سامنے حاضر کر رہا تھا۔ شاید وہ اپنی طرف سے بیسٹ فادر بن رہا تھا، لیکن شاید ان سب چیزوں کی وجہ سے اس کی معصوم سی بیٹی بگڑ رہی تھی۔ ہاں شاید وہ اسے بگاڑ رہا تھا۔ وہ اس طرح بیسٹ فادر تو بن رہا تھا، لیکن اس کی بیٹی شاید بیسٹ ڈاٹر نہ بن پاتی۔ کیا ہوا، کن سوچوں میں لگ رہی ہو، مووی دیکھو نا۔ اسے کافی دیر خاموش پا کر تانیہ نے کہا تھا۔ ان دونوں میں آپ جناب کا تکلف اب ختم ہو چکا تھا، وہ دونوں اچھی دوست نہیں بلکہ بہت اچھی دوست بن چکی تھی۔ ہاں دیکھ رہی ہوں، اچھی مووی ہے، مجھے اس طرح کی فلمیں کافی زیادہ پسند ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا تھا۔ کیا سچ میں؟ مجھے ایسی فلمیں بالکل پسند نہیں ہیں، بچوں والی فلمیں جس میں لاجک کچھ بھی نہیں، سب جھوٹ۔ مجھے ریئلٹی والی فلمیں پسند ہیں، اس طرح کی فلمیں مجھے بور کر دیتی ہیں، تانیہ نے پوری ایمانداری سے بتایا تھا، جبکہ اس کی حالت سے وہ یہ ساری بات پہلے ہی سمجھ گئی تھی۔ تمہاری شکل دیکھ کر ویسے بھی میں اندازہ لگا چکی ہوں، تم ایسا کرو اپنے موبائل پر انجوائے کرو، تب تک میں اور روحی مووی دیکھتے ہیں۔ ارے نہیں، سر نے روحی کو اکیلا چھوڑنے سے منع کیا ہے، اس کے پاس رہنا ہے ہمیشہ، ہر وقت، وہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ ارے یار تم بھی نا، میں ہوں نا اس کے پاس، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جب اسے کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو میں تمہیں بتا دوں گی، ویسے بھی روحی کے لیے ایک ہی بیسٹ فرینڈ کافی ہے۔ تم جاؤ، جا کر اپنی طریقے سے انجوائے کرو، میں اور روحی یہاں انجوائے کر لیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، اس نے مسکراتے ہوئے اسے کہا تھا، جبکہ روحی اپنی فلم میں زیادہ بزی تھی کہ اسے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا ان دونوں کی باتوں میں، اور تانیہ بھی روحی کو اس کے پاس چھوڑ دی خود کچن میں آ کر اپنے موبائل فون پر بزی مصروف ہو گئی تھی۔ اس نے اندر قدم رکھا تو اسے روحی اور ہیر کے کہکہوں کی آواز سنائی دی۔ وہ دونوں شاید مووی کا کوئی سین دیکھ کر ہنس رہی تھیں، اس کی بیٹی اس وقت اس کی گود میں بیٹھی مسلسل ہنس رہی تھی، شاید کوئی فنی سین چل رہا تھا، پھر بھی اس سین کو کافی زیادہ مزے سے دیکھ رہی تھی۔ ہیر بھی اس سین کو کافی زیادہ مزے سے دیکھ رہی تھی، بہت مکمل سا منظر تھا، جیسے دو ماں بیٹیاں ایک دوسرے کے پاس بیٹھی خوشی کے لمحات کو انجوائے کر رہی ہوں۔ وہ کتنی ہی دیر ان دونوں کو یوں ہی کھڑے دیکھتا رہا، پھر اچانک اس کے دماغ میں ایک عجیب سا خیال آیا۔ تانیہ کہاں تھی؟ اس نے تو تانیہ کو ہر وقت اپنی بیٹی کے پاس رہنے کے لیے کہا تھا، وہ تانیہ سے کہتا تھا وہ روحی کو اس بات کا احساس دلایا کرے وہ صرف ایک ملازمہ ہے اور اپنا کام کر رہی ہے،
لیکن وہ ہیر کو نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ اسے یہ احساس دلائے کہ وہ یہاں صرف ایک مہمان ہے اور واپس چلی جائے گی۔ وہ نوٹ کر رہا تھا کہ روحی اس کے بہت قریب آتی جا رہی ہے۔ اس کا سارا وقت روحی کے ساتھ گزرتا تھا۔ وہ 24 گھنٹے اس کے آس پاس رہتی تھی اور اب تو روحی کی ساری باتوں میں ہیر ہوتی تھی۔ وہ اسے بتاتا رہتا تھا کہ ہیر چلی جائے گی، وہ مہمان ہے، کچھ دن میں اس نے واپس اپنے گھر چلے جانا ہے، اس کے ساتھ زیادہ وقت نہ گزارا کرے۔ لیکن نہیں، وہ اپنی بیٹی کو مجبور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی بیٹی کو ہیر کا ساتھ پسند تھا۔ وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، یہاں تک کہ 2-3 دفعہ تو وہ یہ بھی کہہ چکی تھی کہ ہم ہیر کو واپس اس کے گھر نہیں بھیجیں گے، ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں رکھ لیں گے۔ کچھ دن پہلے تانیہ نے اس سے کہا تھا کہ آپ کو ماما مل سکتی ہیں جب آپ کے بابا شادی کریں گے۔ اس نے اپنے باپ کو یہ تک کہہ دیا تھا وہ ہیر سے شادی کر کے اسے اس کی مما بنا ڈالے، اور اس بات پر اس نے تانیہ کو کافی زیادہ ڈانٹا بھی تھا کہ اس نے اس کی بچی کے دماغ میں اس طرح کی کوئی بات کیوں ڈالی جس پر تانیہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ اس نے تانیہ سے کہا تھا وہ اس کے سامنے ایسی کوئی بات نہ کرے، لیکن اسے احساس نہ تھا کہ روحی اس بات کو لے کر اتنا سیریس ہو جائے گی۔ وہ اب تک اس بات پر اسے منا رہی تھی کہ اسے ہیر کو اپنی مما بنانا ہے۔ امی جان خیر خیریت سے وہاں پہنچ چکی تھی۔ ان کے پہنچتے ہی انہوں نے اسے فون کر کے بتا دیا تھا۔ ہیر ریلیکس ہو کر روحی کے ساتھ مگن ہو گئی تھی۔ ان کے فون کرنے کا ہی اثر تھا کہ وہ بالکل بے فکر ہو کر یہاں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، ورنہ اتنی ریلیکس ہرگز نہیں ہوتی۔ اس نے اپنے ڈرائیور کو بھی خاص تاکید کی تھی کہ وہاں پہنچتے ہی اسے فون کر کے بتایا جائے کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور وہاں پہنچ چکے ہیں۔ وہ کب سے یوں ہی دروازے پر کھڑے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اسے اچھا لگ رہا تھا اس کا ہر وقت روحی کے ساتھ رہنا، اس کی فکر کرنا۔ روحی ایک ایسی بچی تھی جس کا ساتھ کسی کو بھی اچھا لگتا تھا۔ اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے وہ کسی کو بھی اپنا اسیر کر لیتی تھی۔ اتنی معصوم سی بچی کا ساتھ کسی کو اچھا نہ لگے ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا، لیکن یہ روحی کے لیے مشکل پیدا کر سکتا تھا۔ جب ہیر یہاں سے چلی جائے گی تب یقیناً یہ سب کچھ روحی کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، اور بے شک وہ اپنی بیٹی کو کسی طرح بھی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ السلام علیکم، وہ اندر قدم رکھتے ہوئے گھمبیر آواز میں بولا تو وہ دونوں ہی چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگے، اور اگلے ہی لمحے روحی اس کی گود سے نکل کر اپنے باپ کی جانب بھاگ گئی تھی۔ ہیر اٹھ کر کھڑے ہوتے اس کے سلام کا جواب دے کر اپنا پہلے سے صحیح دوپٹہ درست کرنے لگی۔ چاچی جان بالکل خیر خیریت سے پہنچ چکی ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے ان کا فون آیا تھا، یقیناً انہوں نے آپ کو بھی فون کر کے بتا دیا ہوگا۔ وہ روحی کو اپنی گود میں اٹھائے پیار کرتا اس سے مخاطب ہوا تھا۔ جی انہوں نے مجھے فون کر کے بتا دیا تھا، وہ وہاں پہنچ چکی ہیں اور کہہ رہی تھی کہ ماموں کی طبیعت ٹھیک ہوتے ہی وہ انشاءاللہ واپس آ جائیں گی۔ اس کی بات کا تفصیل سے جواب دیتے ہوئے اس نے روحی کی جانب دیکھا تھا جو اس کی داڑھی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی، کبھی اس کے گال پر اپنے لب رکھ رہی تھی تو کبھی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو اپنی طرف کرتے ہوئے اسے خود کی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ اب اسے تانیہ کی بات ٹھیک لگ رہی تھی، وہ سچ میں اپنے باپ کی توجہ صرف اپنے جانب چاہتی تھی۔ مس تانیہ کہاں ہیں، نظر نہیں آ رہی؟ اس نے ایک دفعہ پھر سے آگے پیچھے دیکھتے ہوئے اس سے سوال کیا تھا۔ وہ کچن میں ہیں، شاید انہیں کوئی کال آئی ہوئی ہے۔ مس تانیہ کو پرنسس والی مووی نہیں پسند، اس کی بیٹی نے منہ کا زاویہ بگاڑ کر اسے بتایا تھا۔ وہ تو اس کی چالاکی پر حیران رہ گئی تھی۔ اس وقت وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی جب تانیہ اٹھ کر اندر کی جانب گئی تھی اور اب اتنے مزے سے اسے بتا رہی تھی کہ اسے پرنسس والی مووی نہیں پسند لیکن دوست کو پسند ہے۔ اس نے ہیر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے خوش ہو کر بتایا تھا۔
اسے جو لگا تھا کہ وہ اس پر غصہ کرے گا یا اسے کچھ کہے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، بلکہ اپنی بیٹی کے انداز پر مسکراتے ہوئے اس کے گال چوم گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، اگر آپ کی دوست کو بھی نہیں پسند تو بھی آپ کے بابا کو پرنسس والی مووی بہت پسند ہے، اور اب ہم دونوں مل کر دیکھیں گے، وہ مسکرا کر کہتا۔ اب آگے کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ وہیں کھڑی رہی۔ آئی ایم سوری، یقیناً روحی نے آپ کو بہت تنگ کیا ہوگا۔ آج کل میری بیٹی کا سارا وقت ہی آپ کے ساتھ گزرتا ہے، یقیناً یہ آپ کو بہت پریشان کرتی ہوگی۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس سے کہنے لگا تھا، جبکہ وہ جو اندر جانے کا ارادہ رکھتی تھی اس کے سامنے والے سنگل صوفے پر بیٹھ گئی۔ نہیں، روحی تو مجھے بالکل تنگ نہیں کرتی، یہ تو بہت پیاری بچی ہے، اور اس کی اتنی میٹھی میٹھی باتوں سے بھی بھلا کوئی تنگ ہوتا ہے، اور مجھے پرنسس والی موویز بہت پسند ہے، میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں، بلکہ اب تو میں بہت خوش ہوں کہ مجھے دیکھنے کے لیے ایک پارٹنر مل گیا ہے نا پارٹنر، اب ہم روز پرنسس والی موویز دیکھیں گے، اس نے روحی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو اس کی بات پر خوش ہوئی تھی۔ میرا نہیں خیال کہ آپ روحی کی لسٹ کی ساری موویز دیکھ پائیں گی، کیونکہ روحی کی لسٹ بہت لمبی ہے، اس نے آج تک جتنی بھی موویز دیکھی ہیں سب کو دیکھنے کا دوبارہ ارادہ رکھتی ہے، اور اس کی لسٹ مکمل کرتے ہوئے تو میرے خیال میں مجھے 10-12 سال لگ جائیں گے، اتنا لمبا عرصہ آپ یہاں رک نہیں پائیں گی۔ ساتھ کا فون آیا تھا، مجھے وہ جلد ہی واپس آنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس نے اینڈ پر سیریس انداز میں کہتے ہوئے اس کے چہرے کے تاثرات جاننے کی کوشش کی تھی۔ ہم دوست کو ساتھ چاچو کے ساتھ نہیں جانے دیں گے، ساتھ چاچو جب آئیں گے ہم انہیں بیڈ کے نیچے چھپا لیں گے۔ روحی نے اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے انہیں ایک مفید مشورہ دیا تھا، ہیر کو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں رکھنے کا، جبکہ اس کی بات پر وہ دونوں مسکرا دیے تھے۔ ہیر کو تو اس پر بہت پیار آیا تھا، جو اسے روکنے کے لیے اپنے ننھے سے دماغ کا استعمال کر رہی تھی، جبکہ ایام کے چہرے پر مسکراہٹ آ کر غائب ہو گئی تھی۔ شاید وہ اپنی بیٹی کی دلی جذبات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنے لگا تھا، اور یقیناً یہ جذبات اس کے لیے بہت مشکل پیدا کر سکتے تھے۔ مس تانیہ سے کہہ کر کھانا لگا دیجیے، بہت وقت ہو گیا ہے، اس نے مس میری کو کچن سے نکلتے دیکھ کر کہا تھا۔ وہ ہاں میں سر ہلاتی واپس اندر چلی گئی تھی، جبکہ وہ روحی کو لے کر فریش ہونے چلا گیا تھا۔ سونے سے پہلے اس نے امی جان کو فون کر کے ان سے ان کی صحت کے بارے میں پوچھا تھا، اور انہیں اپنا خیال رکھنے کے لیے بھی کہا تھا۔ انہوں نے بھی اسے بہت ساری ہدایات دی تھی، وہ اس سے دور تھیں لیکن تب بھی وہ اس کی فکر کر رہی تھیں، وہ سچ مچ میں اس کی ماں جیسی ہی تھیں۔ نماز کے بعد وہ ماموں کے لیے اسپیشل دعائیں کرتی رہی تھی کہ اللہ پاک انہیں کچھ بھی نہ ہونے دے۔ بھائی کا سہارا ہی بہت ہوتا ہے بہنوں کے لیے، اور یہ اس کی بد نصیبی ہی تھی جو اس کا بھائی اسے یوں بے آسرا بے سہارا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ بہن اپنے بھائی سے کچھ نہیں مانگتی سوائے سہارے کے، لیکن اس کا بھائی تو اسے سہارا دینے کو بھی تیار نہ تھا۔ وہ جب بھی اپنے بھائی کے بارے میں سوچتی تھی، ایک دکھ سا اپنے چاروں طرف سے اسے گھیر لیتا رہا۔ کاش اس کا بھائی بھی ایسا ہوتا جس پر وہ فخر کر پاتی۔ جائے نماز طے کرتے ہوئے وہ بستر پر لیٹی تھی، تانیہ اس کے ساتھ تھی۔ امی جان کے گھر واپس آنے تک وہ یہیں پر رہنے والی تھی، اس کے بیڈ روم میں۔ وہ اس کی شکر گزار تھی کہ امی جان کی غیر موجودگی میں وہ اس کے پاس آ گئی تھی، ورنہ ایک مرد کے ساتھ اکیلے اس گھر میں رہتے ہوئے اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ بے شک ایام میں کسی طرح کی کوئی بری عادت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اسے اپنی عزت بے حد عزیز تھی، وہ اس پر کسی طرح کا داغ نہیں لگنے دے سکتی تھی۔ ویسے تو ایام اس کا محافظ تھا، وہ اس کا مسیحا ثابت ہوا تھا، اس نے اسے ان لوگوں سے بچایا تھا، لیکن پھر بھی وہ کسی کی زبان پر اپنے لیے غلط لفظ نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ اپنی عزت کے محافظ اپنے شوہر کے علاوہ اور کسی کو نہیں سمجھتی تھی، اور اس کی غیر موجودگی میں وہ خود اپنے آپ کو بہت سنبھالے ہوئے تھی۔ میرا بچہ کیا سوچ رہا ہے؟
وہ ٹویٹی کو اپنے ساتھ لگائے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب فریش ہو کر نکلا تو اسے کسی گہری سوچ میں دیکھ کر اس کے پاس ہی آ گیا تھا۔ بابا جانی، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب سعد چاچو گھر آئیں تو ہم دروازہ پکا بند کر دیں اور نہ کھولیں؟ وہ سوالیہ انداز میں بولی۔ وہ کیوں میری جان، کیا آپ نہیں چاہتی؟ سعد چاچو ہمارے گھر آئیں، وہ اسے اپنی گود میں رکھتے ہوئے اپنے ساتھ لگا کر پوچھنے لگا تھا۔ نہیں، وہ جب آئیں گے تو دوست کو ہمیشہ کے لیے لے جائیں گے، اور میں نہیں چاہتی کہ وہ دوست کو لے کر جائیں۔ میری دوست ہمیشہ میرے پاس رہے۔